ویژن بھی ہے پرائم منسٹر کا کہ کس طرح لوگ جب اسلام آباد میں سفر کریں، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جس میں نوجوان بھی ہیں، جس میں کاروباری حلقے سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں، جس میں مزدور بھی ہیں جو پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں، یا جو لوگ مری سے اسلام آباد ٹریول کرتے ہیں، ان تمام علاقوں سے جب وہ اسلام آباد کی حدود میں شامل ہوں تو پورا ایک ماس ٹرانزٹ کا جو بندوبست ہے وہ ہو، اور وہ آپ کو فیز وائز سی ڈی اے اس کے بارے میں اطلاع بھی کرتا رہے گا، اور پرائم منسٹر اس کو خود جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر الحمدللہ جو 4 سال کی نالائکی، نااہلی، چوری، ڈکیتیاں، کرپشن کے جو اثرات ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں 4 سال جس طرح مہنگائی رہی، ملک کے اندر جو بے روزگاری رہی، ملک کے اندر جو سب سے زیادہ جو سفارتی تعلقات ملک کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو خرابی کا شکار رہے، وہ تمام فورن انویسٹمنٹس جو ملک کے اندر تھی جو تاخیر کا شکار رہی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز دوبارہ سے سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے۔ جو پاکستان 2018 میں عوام کو دے کر گئے تھے، دوبارہ سے اسی جذبے کے ساتھ، اسی ویژن کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کا ویژن تھا کہ ملک خوشحال ہو، ملک میں امن ہو، ملک میں ترقی ہو، ملک کے اندر بجلی ہو، ملک کے اندر سستی چینی ہو، سستا آٹا ہو، سستی روٹی ہو، سستی بجلی ہو، سستی گیس ہو، وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ آتے ہی انہوں نے سیاست کرنی شروع کر دی۔ جب نو کانفیڈنس کامیاب ہوا، اس کے بعد جو مشکل فیصلے لیے گئے، کیونکہ آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو عمران خان صاحب جن پر دستخط کرنے گئے تھے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا، ورنہ ملک جو شری لنکا بنا کر چلے گئے تھے اس پہ قابو پا کر، ڈیفالٹ پہ قابو پا کر، آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ ریوائیو کر کے، دوبارہ اس کو سٹیبل کر کے، جس کی شرائط یاد رہیں عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے۔ جو بھی مہنگائی ہوئی اس کے ذمہ دار فورن فنڈڈ فتنہ صاحب خود تھے۔ اور اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کے جو مہنگائی کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ڈالر کا جو ٹرینڈ ہے، ڈالر پرائس کا، وہ بھی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، جو ریزروز ہیں وہ انکریزنگ ٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ تمام مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کا جو ویژن تھا، جو مقصد تھا اتحادی حکومت کا، اس کو دینے کے باوجود جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پیکیج کا اجرا کیا ہے۔ قطاروں میں نہیں کھڑی ہیں، آٹے کے لیے، چینی کے لیے کسی قسم کا ملک میں سیلاب کے باوجود کوئی کرائسس نہیں ہے۔ اس وقت ویٹ کو امپورٹ کیا گیا ہے بھاری دل سے، اور وہ بھی ٹرانسپیرنٹ پرائسز پہ اور بیسٹ کوالٹی پہ، اور یہ وہ حکومت 4 سال ملک پہ مسلط رہی ہے جو پہلے ایکسپورٹ کرتی تھی، ادھر مصنوعی قلت ڈالتی تھی، اس کی قیمت کو بڑھاتی تھی، آٹا چینی مافیاز جو تھے وہ فائدہ اس سے حاصل کرتے تھے، اس کے بعد اس کو امپورٹ کرتے تھے اور پھر لوگ اس کو مہنگی قیمت پر لیتے تھے۔ اور انشاءاللہ جس طرح بمپر کراپ پچھلی حکومت میں مسلم لیگ نون نے ملک کو بمپر کراپ کے سطح پر لا کر ان نالائقوں کو دیا تھا، انشاءاللہ اس کسان پیکج سے دوبارہ سے بمپر کراپ کی طرف پاکستان جائے گا، اور یہ جس میں قرضہ جات ہیں ایسے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہاریوں کے لیے، جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے، پھر بجلی کا یونٹ 13 روپے کے اوپر جو فکس کر دیا۔ انہوں نے جو آئی ایم ایف کی شرائط پہ دستخط کیے تھے اس کے باوجود الحمدللہ سیلاب کی سچویشن میں وزیر اعظم نے کسان کا سوچا ہے، اتحادی حکومت نے کسان کا سوچا ہے، اس لیے یہ تمام وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا دوبارہ سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو ریوائیو کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 مہینے میں جس طرح وزیر اعظم نے ہنگامی دورے کیے ہیں، سیلاب میں بھی فرنٹ فٹ کے اوپر رہے ہیں، جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی تعلقات ملک کے تباہ کر کے فورن فنڈڈ فتنہ گیا تھا اس کو بھی دوبارہ بحال کر رہے ہیں، اور پھر پوری دنیا پاکستان کے اندر دوبارہ سے انویسٹمنٹس کو ریوائیو کر رہی ہے، پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ سی پیک جو 4 سال تاخیر کا شکار رہا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا، آتے ہی اس کو کنٹروورسی کا شکار کر دیا گیا، اس کو دوبارہ سے الحمدللہ ریوائیو کیا گیا ہے۔
اور اس کی تمام تفصیلات جو چائنا کے وزٹ کی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو 5 بجے وزیر اعظم پاکستان خود اس کے اوپر تفصیلی جو اناؤنسمنٹس ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی ایکسٹریم پولیٹیکل انوائرمنٹ کے باوجود جو سعودی عربیہ کا وزٹ تھا, جو چائنا کا وزٹ تھا, اس میں میڈیا نے اس کی امپورٹنس کو, ملک کی جو ضرورت تھی اس وقت, اس کو دیکھتے ہوئے جو کور کیا ہے, جو اس کو امپورٹنس دی ہے, پاکستان کی عوام کے لیے دی ہے, پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ کے لیے دی ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور ملک کے تمام حالات, چاہے وہ معیشت ہو, مشکل حالات تھے, مشکل فیصلے تھے, اسٹیبلٹی کی طرف ویژن جو تھا وہ جا رہا تھا, جو بجٹ ہے جا رہا ہے, جو بجٹ دیا اس کے مطابق. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. روزگار کے مواقع اس انویسٹمنٹ سے, جو فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے نوجوانوں کو حاصل ہوں گے. تمام حالات الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ملک میں ہر طرح سے حالات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اگر کہیں حالات خراب ہو رہے ہیں, کہیں کرائسس کی سچویشن ہے, تو وہ فورن فنڈڈ فتنے کے کنٹینر پر ہے. نہ رہا ہے اسی طرح اسی کنٹینر کے اوپر جہاں وہ موجود ہیں, تو کرائسس سچویشن اور حالات کی خرابی صرف کنٹینر پر ہو رہی ہے. پورے ملک میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سیلاب کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے کام شروع ہو چکے ہیں, لیکن حالات خراب صرف اور کرائسس سچویشن صرف فورن فنڈڈ فتنے کے کنٹینر کے اوپر ہو رہی ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو, ڈالر پرائس نیچے جائے. وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں نوجوانوں کو روزگار ملے, ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئے, ملک کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں, کیونکہ وہ 4 سال یہ کر نہیں سکے. وہ تباہ کر کے گئے تھے, وہ خراب کر کے گئے تھے, وہ انفنش ٹاسک تھا, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے برداشت ہو کہ وہ کریں. لیکن عوام کے لیے خوشخبری ہے. عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود الیکشن کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن 10 ماہ کے بعد ہوں گے. لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کان کھل گئے ہیں, کیونکہ بار بار کہا جاتا تھا کہ کان کھول کر سن لو, آئینی مدت کے مطابق الیکشن ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریک 10 ماہ تک جاری رہے گی, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو حکومتی اور آئینی موقف ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا تعین آئین کرتا ہے, آئینی مدت کرتی ہے کسی بھی حکومت کی, تو عمران خان صاحب نے کان کھول کر سن لیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 10 ماہ کے بعد ہوں گے, جس وقت ان کا وقت مقرر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ان اندھوناک واقعات کی مذمت کرنا چاہوں گی جن لوگوں نے اپنی جانیں دی, جس میں صدف نعیم ہے, اور میں نے مطالبہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے اس معاملے میں, جہاں انگوٹھے لگا کر ان کے ہسبینڈ سے یہ بیانات لیے گئے ہیں کہ آپ کوئی کارروائی قانونی نہیں کریں گے. یہ جو کرائم ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو کل ٹکر لگ کے ایک نوجوان کی جان گئی ہے, اس کے بعد ایک بابا جی کی جان گئی ہے, ایک پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے اوپر دل کا دورہ پڑنے سے جو ہلاک ہوئے ہیں, ان سب کے لیے میں مغفرت کی دعا بھی کرتی ہوں. ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے, اور میں اس کی بھی شدید الفاظ میں ان اندھوناک واقعات کی مذمت بھی کرتی ہوں. اور اب جو اس کانفرنس کا دوسرا حصہ ہے میں اس کی طرف آؤں گی. عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے, اور وہ علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب لگانا چاہتے تھے. تو میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک کلپ دکھانا ضرور چاہوں گی. وہ کلپ میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ بھی چلائیں تاکہ پاکستان کی عوام دیکھ سکے. کلپ چلائیں جی. اس طرح حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی. بار بار ڈاکٹر جہاں تک مجھے سمجھ آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کریں, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کریں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے. بہت سیریس ہے, آپ سمجھ میں باجوہ کی بہت تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک پیج پہ آپ کو نہیں ہے. یہ تو جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے, مگر یہ تو صرف ایک ہی چیز جو وہ کرپشن کو بنا نہیں سمجھنے کا سبب احتساب نہیں کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک ہی شخص کی 2
دو باتیں ہیں، کیونکہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص منافق ہے، اور میں ایک دفعہ درخواست کروں گی کہ یہ کلپ دوبارہ چلائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ناظرین نے نہ دیکھا ہو۔ جس طرح سے حکومت کی مشکل وقت پر مدد کی، بار بار ڈاکٹر جہاں تک مجھے سمجھ آئے وہ یہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کریں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کریں۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی۔ ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے۔ بطور وزیر اعظم آپ سمجھ میں باجوہ کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک پیج پہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک پیج پہ آپ کو نہیں گئے؟ یہ تو جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے، مگر یہ تو صرف ایک ہی چیز جو وہ کرپشن کو پورا نہیں احتساب نہیں کرنے کے لیے تیار۔ شخص کے دو چہرے ہیں، ان کے کتنے چہرے ہیں مجھے اس کا اندازہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ میں بھی 6-7 سال سے کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے اصل کتنے چہرے ہیں میں اس کا پتہ لگا سکوں، لیکن یہ اتنے جھوٹے، اتنے منافق شخص کہ یہ وہ گفتگو ہے جو یہ کرتے تھے جب یہ اس کرسی پر مسلط تھے، جس کرسی کو بچانے کے لیے، جس اقتدار کو بچانے کے لیے بند کمرے میں انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر دی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے۔ اگر وہ کرپشن